اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل ہم نے یہ لیسن جو ہے مکمل کی، جو ایک سٹوری تھی، اور اس کا ٹائٹل جو تھا سٹوری کا جو ہم نے ختم کیا کل، دا شیفرڈز ٹریجر. تو یہ ایک شیفرڈ کے بارے میں تھا، کس طرح وہ اپنی دیانت سے، اپنی ذہانت سے گورنر بنتا ہے. تو اب اس کے کچھ کوسچنز ہیں لاسٹ پر. سب سے پہلا کوسچن جو ہے، دا شیفرڈ ہیڈ ناٹ بین ٹو اسکول بیکاز. یہ شیفرڈ کیوں اسکول نہیں گیا تھا؟ اس کے تین آنسر دیے گئے ہیں، اور تین میں سے جو صحیح یہاں پر استعمال ہوا ہے اس سٹوری میں، وہ اس کا آنسر اس طرح ہے: دیئر وائر ویری فیو اسکولز ان دوز ڈیز. کیونکہ ان دنوں بہت کم اسکول تھے. پھر چوز دا رائٹ آنسر. ہو وزٹڈ دا شیفرڈ ون ڈے اینڈ وائی. کون شیفرڈ کے پاس گیا تھا اور کیوں؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گیا تھا، کنگ گیا تھا اس کے پاس. تو ہم اس طرح اس کا آنسر لکھیں گے: دوسرے کوشچن کا، دا کنگ وزٹڈ دا شیفرڈ بیکاز دا شیفرڈ واز فیمس فار ہز وزڈم اینڈ فرینڈلی نیچر، سو دیٹ دا کنگ تھاٹ ٹو میٹ ہم ٹو ٹیسٹ ہز وزڈم. پھر اسی طرح اس کا جو تیسرا کوشچن ہے یہاں پر، وائی ڈیڈ دا ادر گورنر واز جیلس آف دا شیفرڈ. تو دوسرے جو گورنر تھے وہ کیوں جلنے لگے اس سے، ان کو کیوں اس کا ضد اٹھ گیا؟ تو اس کا آنسر اس طرح ہے تیسرے کوشچن کا: بیکاز دا شیفرڈ now a governor of a small district was loved and honored by people for his wisdom, sympathy and goodness. کیونکہ یہ جو شیفرڈ تھا یہ اب ایک چھوٹے سے ایک علاقے کا گورنر بنا تھا، اور گورنر بننے کے ساتھ ہی یہ لوگوں میں بہت فیمس ہو گیا اپنی ایمانداری کی وجہ سے. تو باقی گورنر جو تھے ان سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا. اسی طرح چوتھا کوشچن ہے اس کا، وائی واز دا نیو گورنر کالڈ ٹو دا پیلس. اس کو کیوں بلایا گیا تھا پیلس؟ تو اس کا آنسر اس طرح ہے: دا نیو گورنر واز کالڈ ٹو دا پیلس بیکاز ہی واز ordered to explain why he always carried the iron chest. کیونکہ اس کے پاس جو وہ باکس ہر وقت رہتا تھا وہ آئرن کا، اس کی وجہ سے اس کو بلایا گیا. پانچواں کوشچن جو ہے، why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back. تو کیوں یہ سب لوگ جو ہے حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کہ کیمل کے بیگ پر وہ آئرن بیگ کے ساتھ ادھر پیلس کی طرف آ رہا ہے؟ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ اس طرح ہے: ایوری ون ڈیلائٹڈ ٹو سی دا آئرن چیسٹ بیکاز when it was opened there was no gold or silver but an old blanket. The shepherd held up proudly and said, this is my treasure. تو وہ اسی لیے حیران و پریشان ہو گئے تھے کیونکہ اس میں کوئی چوری کا کوئی مال نہیں تھا، کوئی گولڈ سلور وغیرہ نہیں تھا، بلکہ اس میں اپنی ایک بلینکٹ تھی، اس کی ایک کمبل. پھر اسی طرح چھٹا کوشچن جو ہے، اس کے تین پارٹ ہے. پہلا پارٹ ہے واٹ ڈیڈ دا آئرن چیسٹ کنٹین. آئرن چیسٹ میں کیا چیز تھا؟ تو اس کا آنسر جو ہے اس طرح ہے:
द आयरन चेस्ट कंटेन्स एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट थी। फिर दूसरा जो इसका पार्ट है, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, क्यों वो इसको अपने साथ रखता था वो शेफर्ड। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट बिकॉज इट वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड एंड विल प्रोटेक्ट हिम एट एनी टाइम। तो तीसरा पार्ट जो इस छठे क्वेश्चन का है, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ह्यूमिलिटी एंड विजडम, दोनों की ये मिसाल थी। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर। तो फिर इसने इसको क्या इनाम दिया बाद में लास्ट पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका आंसर जो है, द किंग रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर टू मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। फिर इसका यही इनाम दिया गया क्योंकि ये एक छोटे से इलाके का गवर्नर था, लेकिन जब इसकी ये ईमानदारी देखी गई लास्ट पर, तो फिर इसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्टों का गवर्नर मुकर्रर किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो होप कि आपने ये समझ लिया होगा और आप इनको याद करेंगे। तो तब तक जो इसके आगे का लेसन है वो इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे, और भी इसके कुछ क्वेश्चन हैं ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।